انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم خلیفہ ہیں زمین پر. اللہ کے نیک لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, انہیں خلافت الہی کا تاج سر پر سجایا جاتا ہے. ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں, ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. میں آج آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ذکر کتنی بلند شان ہے. ذکر الہی کرنا کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے. امام رحاوی نے اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف حضور تشریف لے گئے, میں بھی حضور کے ساتھ تھا. سرکار فرماتے ہیں میرے پاس, حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاس 2 روٹیاں اور تھوڑا سا پانی تھا. چلتے چلتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک وادی میں داخل ہو گئے, اور وادی جانتے ہیں آپ 2 پہاڑوں کے درمیان ہموار جگہ کو وادی کہا جاتا ہے. آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے وادی میں داخل ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طرف اشارہ فرمایا, ایک پرندہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی چونچ شاخ پر بار بار مار رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس سے ارشاد فرمایا, اے انس پتہ ہے یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی, ان کو یہ اللہ کی طرف سے ادب سکھایا گیا تھا. کسی چیز کا علم ہوتا بھی اور اگر سرکار پوچھ لیتے تو وہ جواب نہیں عرض کرتے تھے, بلکہ یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے حضرت انس کا یہ جواب سنا, آپ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندہ اپنی بولی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, یا رب العالمین تو میرا مالک و رازق ہے, بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے, مجھے رزق عطا فرما. تو حضرت انس نے جب سرکار کی زبان اقدس سے یہ پاک الفاظ سنے, انہوں نے روٹی کے چند ٹکڑے توڑے اور زمین پر ڈال دیے. وہ پرندہ اترا, اس نے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھائے, کھائے اور واپس دوبارہ اسی شاخ پر جا کر بیٹھا اور پھر اپنی بولی بولنے لگ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا اب دیکھو پرندہ کیا کہہ رہا ہے, سنو کیا کہہ رہا ہے. آپ نے پھر وہی عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے اللہ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے. اے میرے مولا میں پرندہ تجھے یاد کر رہا ہوں, تیرا ذکر کیا ہے, تو نے انعام میں مجھے رزق عطا فرما دیا ہے. تو سرکار نے پھر نتیجتاً یہ ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی ذات پر توکل, بھروسہ, یقین کامل رکھتا ہے, اللہ پاک اسے غیب سے رزق کے خزانے عطا فرما دیتا ہے. تو وہ پرندہ ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے, ہم انسان ہو کر اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں, دوستوں کو دعوت دیتے ہیں, مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پروردگار عالم انہیں بھی رزق حلال کے خزانے عطا فرما دیتا ہے. تو ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. تو اور اس سے یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ کہ
اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی، رسول اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولیوں کا پتہ نہیں ہے، ہر پرندے کی بولی الگ الگ ہے، اس کا انداز بولنے کا الگ ہے، ہم اس کو جان نہیں سکتے، لیکن یہ آمنہ کے لال کی شان ہے، یہ حضرت عبداللہ کے در یتیم کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ حضور پرندوں کی بولیاں سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور انہیں اللہ کی بارگاہ کا عرفان بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی لذتوں سے آشنا فرمائے، اور اللہ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ذکر کی توفیق بھی دے، اور اپنے محبوب پر درود و سلام کی سعادتیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔